بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا بیان ہے جو ہم دیکھتے اور سنتے ہیں وہی کرتے ہیں، ایسا کیوں اور اس کا حل۔ جو ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں وہ کرتے ہیں، ایسا کیوں سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے کرنا ہے وہ صرف یہی نہیں ہے کہ جو دیکھ لیا اور سن لیا بس کر دیا، بلکہ دیکھنے اور سننے کے بعد یہ سوچا جاتا ہے، یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کرنا بھی چاہیے کہ نہیں، یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے۔ فوراً اس کے تقاضوں پہ آنا ہوگا، فوراً ریئلٹی پہ آنا ہوگا، تو تب جا کے جو ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں پھر وہ کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو دیکھ لیا اس پہ عمل کر دیا، جو سن لیا اس پہ عمل کر دیا۔ اس سے ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بہت سا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، بڑے نقصانات ہوتے ہیں، بڑے فتنہ فساد جنم لیتے ہیں۔ ایسا کرنے سے بہت سے عارضے وجود میں آتے ہیں، نفسیاتی اور جسمانی۔ ایسا کرنے سے بہت نقصان اور خسارے کی طرف جانے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو آیا ابھی اس کا تجزیہ کرتے ہیں کہ ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے اور نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، یعنی بغیر تحقیق کے جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، جو ہم سن رہے ہوتے ہیں، اس پر عمل انتہائی خطرناک ہے۔ تو اس کو پرکھنے کی کسوٹی کیا ہے، فارمولہ کیا ہے کہ جو ہم نے سنا اور دیکھا اس کو ریئلٹی پہ، اس کو حقائق پہ، اس کو صداقتوں پہ کہ یہ آیا کہ سچ ہے یا غلط، آیا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، صحیح ہے یا غلط، اچھا ہے یا برا، اس چیز کو پرکھنے اور جانچنے کی ایک کسوٹی ہے، ایک معیار ہے، ایک پیمانہ ہے۔ اس سے ہم اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط۔ تو وہ ہے قرآن و سنت۔ اللہ رب العالمین کی رضا میں جو کام کیا جائے وہ، اور اس کے اللہ رب العالمین کی رضا کے مطابق ہو کہ جس سے رب راضی ہو، اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالص تر سنت کے مطابق ہو، اس کو صحیح مانا جائے گا۔ پھر جا کے ان جو سنے اور دیکھے ہوئے اعمال ہیں ان پر عمل کیا جائے تو وہ صحیح ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، نیک ہوں گے، صالح ہوں گے، نفع بخش ہوں گے، کامیابیاں ہوں گی۔ اگر کسی وقت کامیابی نہیں ہوتی تو آزمائش ہوتی ہے، صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ تو آئیے ابھی ہم اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ جو سنے ہوئے اعمال ہوتے ہیں ہمارے، وہ کس کس طرح کے ہوتے ہیں، ان میں شر کیسے آتا ہے اور وہ غلط کیوں ہوتے ہیں، ان کو صحیح کرنے کا تو فارمولہ بتا دیا ہے، اور مزید آگے اس پر ڈسکس کرتے ہیں۔ جو ہمارے اعمال جو کہ ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، ان کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ ہمارے روحانی طور پر آڈیو ویڈیو دونوں طرح کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اگر ہم اس کو دنیا میں بھی دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، ادروائز مرنے کے بعد تو ہر چیز کھل کے سامنے آ جائے گی، کیونکہ اللہ پاک نے ایک ایسا سسٹم ہمارے ساتھ مربوط کیا ہوا ہے کہ اللہ پاک نے
اس چیز کی نشاندہی کر دی ہے اپنے کلام پاک میں کہ اس روز تمہاری زبان، تمہاری آنکھیں، تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں تمہارے خلاف گواہیاں دیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو اور کیا کرنا چاہیے تھا، اس دن پتہ چل جائے گا۔ اگر آج سے ہی ہم یہ سوچ لیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، کرنا کیا چاہیے، یہ ایک معیار ہے، یہ ایک ریئلٹی ہے۔ ہم کرتے کیا ہیں، یہ ہمارے معمولات ہیں روزمرہ کے۔ ہم کیا کرتے ہیں، کر رہے ہیں، کرتے ہیں، یہ ہمارے معمولات ہیں۔ معمولات کی پرکھ کہ آیا یہ ہونے کیسے چاہیے، یہ وہی کسوٹی ہے اللہ رب العالمین کی رضا کے مطابق ہوں اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالص تر اتباع میں ہوں۔ تو جو ہمارے ذہن میں اٹھنے والے خیالات ہوتے ہیں جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں، وہ خیالات ہمارے ارادوں اور ہماری مختلف ایکٹیویٹیز کے پروگرام کی شکل میں ہمارے اندر رقم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وقتی طور پر وہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہم نے سوچا، یہ ہم نے دیکھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں، وہ معدوم ہو جاتے ہیں، وہ گاہے بگاہے اپیئر ہوتے ہی رہتے ہیں، ظاہر ہوتے ہی رہتے ہیں، ہمارے ذہن میں دوبارہ ابھرتے ہی رہتے ہیں، کبھی نیند کی حالت میں، کبھی بیداری کی حالت میں، کبھی ارادی طور پر، کبھی غیر ارادی طور پر۔ یہ سلسلہ ایسا کیوں ہے اور کیسے ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ جو ہمارا اللہ پاک نے شعور بنایا ہے، ہمارا کانشیس ہے، یہ 3 طرح کا ہے۔ ظاہری تجزیہ کے مطابق یہ 3 طرح کا ہے، یعنی شعور، نمبر 2 تحت الشعور، نمبر 3 لا شعور، جسے کانشیس، انکانشیس، لا کانشیس کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تو جو ہمارا کانشیس ہے یعنی شعور ہے، اس کی مثال ایسے ہے، ان تینوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک گلاس لیں، اس کو لبالب پانی سے بھر دیں، تو اس کے کناروں والی جو سرفیس ہوگی، اوپر والی سطح ہوگی، اس کو ہم شعور سے، اور جو گلاس کا درمیان والا حصہ ہوگا اس کو ہم تحت الشعور، اور جو اس کا پیندہ ہے، اینڈ والا نچلا حصہ ہے، اس کو ہم لا شعور سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اپنے سمجھنے کے لیے کہ جو بات ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ وقتی طور پر ہمارے شعور میں چلی جاتی ہے، اس کے پسی عکس تھوڑی دیر کے لیے اس میں رہتے ہیں، اور پھر جلد ہی چند سیکنڈ کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، پھر وہ ہمارے تحت الشعور میں چلے جاتے ہیں، یعنی درمیان والے حصے میں، جو ہمارے سوچ کا، اتھا گہرائیوں کا، جو ہماری تھنکنگ ہے، اس کا ایک گلاس سے ہی مثال لیں، اسی سے ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ درمیان میں چلے جائیں گے، میڈل میں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد، تھوڑی دیر بعد وہ پیندے تک پہنچ جائیں گے، یعنی لاشعور میں جا کے رقم ہو جائیں گے، اور پھر وہاں سے کہیں بھی نہیں جاتے، نہ ڈیلیٹ ہوتے ہیں، نہ فارمیٹ ہوتے ہیں، اس میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ جتنے ہمارے اعمال ہیں، جو ہماری سوچیں ہیں، جو ہمارے جذبات ہیں، ہمارے منہ سے نکلنے والے الفاظ ہیں، ہمارے خیالات، تخیلات، جو کچھ ہے ہماری، یہ ساری ایکٹیویٹیز کی جو بیسز ہیں، جہاں سے یہ پیدا ہوتی ہیں، خواہ زبان سے اظہار کیا ہو یا ذہن میں خیال آیا ہو، یہ سارے اس لاشعور میں جا کے جمع ہو جاتے ہیں، رقم ہو جاتے ہیں۔ سائنٹیفک طور پر یہ ہمارے
جو دماغ میں نیورون سیلز ہیں یہ اربوں خربوں کی تعداد میں ہیں. وہ انسان کی زندگی میں اتنا علوم نہیں ہے، اس کی اتنی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں کہ ان ساروں کو فل کر لے. وہ بہت بڑی تعداد میں بچ جاتے ہیں، باقی رہ جاتے ہیں. جو کچھ نئی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، وہ جا کر ادھر اس میں اپنا عکس بنا لیتی ہیں، آڈیو ویڈیو کی صورت میں اس میں جمع ہو جاتے ہیں، اور لاشعور کا بھی تعلق روحانی طور پر اور مادی طور پر ان سے متصل ہے، جڑا ہوا ہے. شعور کا، لاشعور، تحت الشعور، ان کا تعلق آپس میں ایک سلسلے کی صورت میں ایک رابطہ، ایک ربط ہے، ایک ترتیب کے ساتھ، ایک خاص منظم نظام کے تحت جڑا ہوا ہے. ایک بڑے منظم طریقے سے یہ جڑا ہوا ہے. تو ابھی المیہ یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم اپنے اندر رقم کر رہے ہوتے ہیں، کبھی دوستوں کی محفل میں، کبھی دنیا میں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر، کبھی لغویات کی صورت میں، کبھی فضولیات کی صورت میں، کبھی فاسد خیالات کی صورت میں، فاسد اعمال کی صورت میں، جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں مختلف ذرائع کے ذریعے. المختصر کہ وہ خیالات فاسدہ یا وہ خیالات علوی ہوں، اعلیٰ خیالات ہوں، سفلی صفات ہوں یا صفات علوی ہوں، یہ سارے کے سارے ہم اکٹھے کرتے رہتے ہیں اور اکٹھے ہوتے رہتے ہیں. کبھی ہماری دانستگی کی صورت میں اور کبھی نادانستگی کی صورت میں، کبھی ہماری بیداری کی صورت میں اور کبھی ہماری غفلت کی صورت میں، یہ اس میں رقم ہوتے ہی رہتے ہیں. اور انہی سے ہی پیدا ہونے والے اعمال اور انہی میں ہی شر کی طاقتیں آ کر اپنی اپنی تحریک دیتی ہیں. جس کو چاہیں اس میں تحریک پیدا کر کے ہمارے سے کوئی بھی کام سر انجام دلوا سکتی ہیں اور دلواتی ہیں، سر انجام دلواتی ہیں. یہ ایک اتنا نازک مرحلہ ہے، اتنا نازک لمحہ فکر ہے، اگر ہم اس پر غور کریں تو ہمیں بہت بڑا نفع ہو سکتا ہے، اور اگر اس پر نہ غور کریں، نہ توجہ کریں تو بہت بڑے خسارے کی طرف جا سکتے ہیں. اس کا حل بھی ہے، علاج بھی ہے. یہ سارا کچھ سوچنے، سمجھنے، پرکھنے، غور کرنے سے ہی میسر آتا ہے، میسر آ سکتا ہے. تو خواب کی حالت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذہن مصروف عمل ہوتا ہے، مختلف خیالات کے ذریعے، جذبات کے ذریعے، اور مختلف ایکٹیویٹیز اس میں ابھرتی رہتی ہیں. خوابیدہ حالت میں بھی وہ لاشعور سے ہی اوپر آتی ہیں. شر کی طاقتیں کبھی شعور پہ افیکٹ کرتی ہیں، کبھی اس کے لاشعور پہ حملہ کرتی ہیں. یہ اگر ہم ان سے بیدار ہو کے چلیں تو ہم کافی حد تک ان سے پرہیز کر سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں، اور اللہ کی زمین پر ایک اچھے انسان کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں، اچھے انسان بن کے زندگی گزار سکتے ہیں. اپنے لیے، اپنوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے عزیز و اقربا، اپنے ملک و وطن اور اپنی پوری زندگی کے لیے بہتر سے بہتر ہو سکتے ہیں، ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو ان کا جو ایک بہت بڑا سلوشن ہے وہ ہے، ایک حدیث مبارکہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رأس الحکمت مخافۃ اللہ، حکمت اور دانائی کی بنیاد خوف خدا ہے. اگر آپ اپنے شعور کے ذریعے
تحت شعور سے پھر لا شعور تک خوف خدا کو رقم کرتے رہیں تو یہ فاسد خیالات جو ہیں یہ نیست و نابود ہوتے چلے جائیں گے. ہمارا لا شعور صحت مند ہو جائے گا. اس کے صحت مند ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. اگر ہم ان چیزوں کو ملحوظ خاطر نہ رکھیں، خوف خدا کو نہ ملحوظ خاطر رکھیں، تو پھر اس کا سلوشن بہت ہی مشکل ہو جائے گا. اپنے بیان کی طوالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ اسی ٹاپک پر اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فی امان اللہ.